سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کروایا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے، زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ میرا وظیفہ بھی ہے، درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو۔ تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا، تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کہانیاں کروائی ان لوگوں نے۔ درود کے الفاظ ہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ ایک اور سائل آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا۔ تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں، سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیث میں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ لادہ درجے کی ایک فضیلت ہے۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا، امام داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی معاملہ ہے، اور روح کا لوٹنا بھی برزخی، ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے، یہ برزخی معاملہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں۔ تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے، ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی۔ تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے، وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر السلام علیک یا عمر، یا السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو۔ تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے۔ تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے، وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت کم دفعہ ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اکثر ہم کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لیکن محمد علیہ السلام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، کیونکہ وہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ بھی محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ ان چیزوں کو یہ ایشو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور انہوں نے یعنی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اب جو بندہ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھتا تو وہ اس کے دل میں بغض رسول ہے۔ دیکھیں اندازہ کریں، یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو میں کوئی مسجد بناؤں اور اس میں میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام وہاں پہ جاری کر دوں ہر نماز کے بعد، جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہو، اور جو کوئی شامل نہ ہو، میں کہوں یہ گستاخ رسول ہے۔ پھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے کوئی چڑ نہیں، میں تو یہاں پڑھوایا ہے اس اسٹیج سے کئی دفعہ،
اس کے بعد اشعار تو بہت ایکسٹراڈنری اشعار ہیں. چند ایک چیزوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے. نعت کے طور پہ آپ ضرور پڑھیں, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے, باقاعدہ نعتی اشعار موجود ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام تو دعا کرتے تھے نعت پڑھنے والوں کے لیے. نعت کے طور پہ ضرور پڑھیں, لیکن جب آپ کسی چیز کو اجتماعی عبادت کی شکل دیں گے اور اسے کسی جگہ فکس کریں گے, جس طرح انہوں نے ہر نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کھڑے ہو کے یوں پڑھتے ہیں اور اسے فکس کر لیا اس اعتبار سے, اور کھڑے ہو کر صلاۃ السلام ایک دائرہ بنا کے, اور جو نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں اس کے دل میں بغض ہے. حالانکہ ان سے پوچھے کہ صحابہ کرام صلاۃ السلام اس طرح جمعے کے بعد پڑھتے تھے ہیں, اینج کریں گے عربی میں ہی بتا دیں کہ پڑھتے تھے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں یار اذان کے ساتھ درود نہ پڑھو, اذان کے بعد آپ درود اور دعا مانگو, مسلم شریف میں حدیث ہے, شفاعت واجب ہو جائے گی. پہلے کیوں پڑھتے ہو, اس کا حصہ کیوں بنا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وقفہ کر لیتے ہیں, اور وقفہ بھی کرتے ہیں جب بجلی ہو, جب بجلی آف ہو, اسپیکر بند ہو, تو بغیر صلاۃ السلام کے ہی اذان دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ کسی اور کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی کیا ہوا اگر ہم نے پہلے ملا لیا, تو ہم کہتے ہیں کیا حضرت بلال نے صلاۃ السلام پڑھا تھا ہیں؟ اور یہ سیم بات غلام سعود سعیدی صاحب نے بھی شرح صحیح مسلم میں, بریلویوں کے خود اتنے بڑے محدث گزرے ہیں اور کسی حوالے سے میرے استاد بھی ہیں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کے دل میں ہم سے زیادہ عشق رسول تھا, لیکن وہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے. اور ان کی مسجد میں میں بلکہ ایک دو راتیں رہا بھی ہوں, تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا وہاں. کبھی کبھار وہ اپنے مکتب فکر کے شر سے بچنے کے لیے 3-4 دن بعد نا ایک دفعہ درود پڑھوا لیتے تھے, وہ بھی بعد میں. ویسے وہ اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھواتے تھے. تو ہم جب کہتے ہیں تو وہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بغض ہے جبھی تو منع کر رہے ہیں نا, ٹائم کوئی اللہ نے بتایا نہیں ہے, اگر اللہ نے ٹائم نہیں بتایا تو جب مرضی پڑھیں. تو سر پھر ہم آپ سے عرض کریں گے کیا آپ مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا پڑھیں گے, یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا پڑھتے ہوئے ساتھ دروشی بھی پڑھیں گے؟ تو خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے, دروشی کا اگر کوئی وقت نہیں ہے تو پھر آپ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ دروشی پڑھنا شروع کر دیں گے, اپنی مطلب سے چیزوں کو اپنی مرضی سے چینج کریں گے. تو آپ حدیث سن لیں, جامعہ ترمذی کے اندر عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا الصلاۃ والسلام نہیں انہوں نے پڑھا. یہ کہتے ہیں نا درود سلام کے بغیر ناقص ہے, تو سلام تو درود کے بغیر اس سے بڑا ناقص ہوگا, کیونکہ اصل چیز تو درود ہے. تو انہوں نے تو نہیں پڑھا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عام حالت میں, لیکن یہاں چھینک کے ساتھ میں نہیں پڑھتا. یہاں ہمیں نبی علیہ السلام نے صرف تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال, تم وہی کہو جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. تو اس نے 295 نہیں لگوائی عبداللہ بن عمر کے اوپر کہ آپ درود کے منکر ہیں, آپ نہیں مانتے درود شریف کو. ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت وضو کے بعد سونے سے پہلے ایک دعا تعلیم کی. اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا اس پر جو میرے نبی کے ساتھ, تیرے نبی کے ساتھ اے اللہ نازل ہوا. تو اس نے اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہوئے پڑھ دیا برسولک الذی ارسلت, بہتر الفاظ استعمال کیے, سپرلیٹو ڈگری ہے رسول. رسول تو صرف 315 ہے, باقی تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہی ہیں. آپ فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے, وہی کہو جو میں نے کہا ہے. تو اس نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہتر ڈگری لگا دی ہے, تو آپ قبول کر لیں, اس کو بدعت حسنہ کے طور پہ قبول کر لیں. آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ الفاظ نہ چینج کریں گے تو پھر معاملات خراب ہو. اچھا پھر ان کے پاس ایکسکیوز باقی رہ کے وہ رہ جاتا ہے, وہ دیکھیں جی منع کہاں ہے. اس کا بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے کہ منع تو ہو گیا نا جب جنرلی آپ علیہ السلام نے فرما دیا. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث امام جعفر نے امام باقر سے, اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین, کہ نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ مسلم کے ہیں, کچھ سنن نسائی کے, کچھ ترمذی کے. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کرتی ہیں, اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں آگ میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار, آمین. تو اب حضور آپ کو کیسے منع کریں؟ آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تعلیم کیا اس سے ہٹ کے آپ نے نہیں کرنا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی بات نہیں داخل کر دی وہ مردود ہے. اگر کوئی کہے گا نا میں فجر کے 3 فرض پڑھوں گا, ایک فالتو ہی ہے, مردود ہو جائے گی. اچھا 2 کی بجائے 1 پڑھنے سے مردود نہ تو سمجھ آتی ہے, 2 کی بجائے 3 پڑھنے سے مردود کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیٹرن سے ہٹ. عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا
دوسری شرط نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہونا، اور تیسری شرط اخلاص بھی ہو، اللہ کے لیے ہو رہا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کی کہاں سے عبادت قبول ہونی ہے؟ پھر بھی ان کو سمجھنا ہے۔ پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں، وہ دیتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنازے کی اذان منع کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام نے دی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اذان کیا برا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے، کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اذان کی آواز سن کے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو جو بعد میں قبر پہ جا کے آپ اپنی اذان خود سے دیتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، جنازے کے وقت بھی بھگائیں نا۔ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تعلیم نہیں کی نبی علیہ السلام، تو پھر آپ کی اپنی ڈیفینیشن خود ہی خراب ہو گئی نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو تعلیم نہیں کی وہ نہیں کرنا، اور کچھ زیادہ کوئی چتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جنازے دی اذان وہ ہوندی ہے جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس ٹائم کان دیتی جاتی ہے۔ ایڈی لمبی کہانی بنا دے جی، یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ والی اذان ہوتی ہے؟ ہم اذان کا مقصد ہمیشہ نماز کے اعتبار سے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اسپیکر میں دیا کریں تاکہ سارے گھر آپ کے پہنچ جائیں اور کہیں جی آج جنازہ پڑھنا آیا ہے، دسو کدوں ہونا ہے۔ پھر اس طرح کی گلاں ہون گے تو جو آپ ازی دیا گے نا، نان سینس باتیں کرتے۔ عید کے لیے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے، صرف جماعت ہوتی۔ تو اس میں منع تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ منع کرتے تھے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا یا نہیں کیا، اگر وہ اچھا کام ہے اور منع نہیں کیا تو جائز ہے، تو عید کی اذان دے نا۔ تو کہیں گے نہیں، تو یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھیں۔ تو یہ بدعت کو سمجھیں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس طرح تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین ڈیوائز کرنا شروع کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جس نے اسلام میں اچھی بدعت جاری کی اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا، جس نے بری بدعت جاری کی تو اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پہ پڑے گا۔ سر یہ کہیں مسلم شریف میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں سنت حسنۃ اور سنت سیئۃ۔ جس نے اچھی سنت جاری کی اور جس نے بری سنت جاری کی، اچھا طریقہ، سنت مانے طریقے کے۔ اور یہ پوری حدیث جو ہے یہ بیان نہیں کرتے، اس میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اور غربت کے آثار ان پہ نمایاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا مسجد کے اندر نماز کے بعد، اور اس میں آپ علیہ السلام نے قرآن پاک سے جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی اور ترغیب دلائی۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تاکہ ان نیو مسلمز کی مالی مدد کریں۔ تو ایک شخص گیا، وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ بھر کے نا بورا، صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا لا کے مسجد کے سین میں اس نے رکھا۔ تو اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی ہمت ہوئی، اپنے گھروں سے سامان لے کے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کے کریں گے اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ مسجد میں لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کون سی بدعت ہوئی تھی؟ یہ طریقہ تھا۔ آج اس طریقے کی ماڈرن فارم ہو سکتی ہے، آپ آن لائن کسی مدرسے کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن مسجد یا مدرسے کی خدمت کرنا مال کے ذریعے تو صحابہ کی سنت تھی۔ سیدنا عثمان نے 3 دفعہ جنت کی بشارت اسی کے اوپر پائی ہوئی ہے۔ طریقہ بدل گیا، طریقے تو بدلتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ حج کیا، ہم جو ہے وہ جہاز پہ جاتے ہیں۔ طریقہ بدلا لیکن عبادت کا طریقہ نہیں بدلا۔ مڑ مڑ کے بھی مثال دے دینا، جی مسجد میں قالین ڈلوا لیے، اے سی لگوا لیے، یہ بدعت نہیں ہے سر، اس لیے کہ اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ تو زبان سے نیت کرتے ہیں، کبھی آج تک آپ نے کبھی دل میں بھی یہ نیت کی ہے، زبان سے تو نہیں کی ہوگی، کہ اوپر اس قالین کے، سامنے اس ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کے، نیچے اس فانوس کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، تو اس کا مطلب دین کا حصہ ہی نہیں۔ دین کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ایک طریقہ ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ امام بخاری امام مسلم نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا۔ یہ ویڈیو کیمرے میں ہم جو کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے، ریکارڈ دین ہی ہو رہا ہے، طریقہ ہے۔ تو طریقے تو اسی طریقے سے اگلے زمانوں میں لوگ گٹھلیوں کو پر شمار کرتے تھے، اب الیکٹرانک کاؤنٹر آ گیا، ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو اسلام میں اس طرح کے طریقے جو جاری ہوئے ہیں ان کے اوپر بشارت ہے، اور برے طریقے اگر کوئی جاری کرے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر وبال ہوگا۔ تو یہ اچھی بدعت اور بری بدعت والا معاملہ نہیں ہے، اچھا طریقہ اور برا طریقہ ہے۔ بدعت کی ڈیفینیشن کو اس حوالے سے اور پھر یہ اتنے اس معاملے میں سخت ہیں۔ اسی جمعے کو ہم نے ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھی، اب وہ مسجد بھی یعنی وہ جنہوں نے بنوائی ہے، ایک بھائی ان کا اہل حدیث ہے، ایک بریلوی ہے، امام مسجد انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے ایک بریلوی، اور جو خطبہ دیتے ہیں وہ ایک اہل حدیث ٹائپ ہیں بھائی، تنظیم اسلامی کے جو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کے ہم نکلے ہیں تو انہوں نے جناب سپیکر آن کر کے ایک بچہ کھڑا کر کے 2 بندے کھڑے کر کے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام شروع کر دیا، اور عجیب و غریب نظروں سے باقیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی یہ سمجھا کہ اب یہ اس جمعے کا حصہ بن گیا تو بنا دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جمعے والے دن درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ سر درود شریف کی فضیلت ہے جب آپ انڈیویجولی پڑھتے ہیں، بالکل ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے،
مشکات کے اندر بھی ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن وہ فوت ہوئے, اس دن پہلا سور پھونکا جائے گا, اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن مجھ پہ درود کی کثرت کرو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے نبی جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, الفاظ ذرا غور کریں, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا ان پہ, تو کیا آپ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. مجھ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا. تو ظاہر درود شریف جمعے والے دن پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہم تو پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ جمعے والے دن درود شریف, لیکن اس کو آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کس طرح فٹ کر رہے ہیں؟ بریلویوں نے یہ نشانی بنا دی, دیوبند نے جی وہ ایک درود شریف وہ جی 80 دفعہ پڑھ لیں جمعے والے دن 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بریلویوں کو بھی بتایا جاتا ہے وہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. تو سر یہ القول البدیع کتاب میں موجود ہے اس کا ریفرنس, اور وہ جو اس کا راوی ہے نا امام سخاوی, وہ نبی علیہ السلام کے 500 سال بعد آیا اور اس نے بغیر سند کے یہ حدیث لکھی ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ اس کی کوئی ملتی جلتی کوئی سند موجود ہے طبرانی میں بھی, وہ بھی متروک اور ضعیف راویوں سے ہے. 80 سال کے گناہ اس طرح معاف نہیں ہوں گے. اسی تو لوگ پھر صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں, اس کے بعد 80 دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہی چھوڑی ہوئی ہے لوگوں نے. اس طرح نہیں 80 سال کے گناہ معاف ہوتے. درود شریف آپ پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن جب آپ ایون آپ 100 دفعہ پڑھیں, 80 دفعہ پڑھیں, پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, لیکن جب آپ ہلکا بنائیں گے, ایک اجتماعی شکل دیں گے, یہ یاد رکھیں پیٹ رول بدعت کا. انڈیویجولی آپ جو مرضی کریں, جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے, ٹائم سے ہٹ کے بھی, تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. وہ ہر شخص کو حق حاصل ہے نفلی عبادت جس ٹائم مرضی, اللہ جن اوقات کے اندر منع ہے. وہ ہم یہی کہیں گے کہ منع کن اوقات میں. میں آپ کو نہیں کہوں گا اشراق آپ نے فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد ہی پڑھنی ہے, آپ بے شک 2 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو اجتماعی چیزیں ہیں نا, جیسے ہی اجتماعیت آئے گی تو ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی بدعت ہو جائے. مثلا اگر کوئی اشراق کی اذان شروع کروا دے, اذان نہ بھی شروع کروائے, اعلانیہ کہنا شروع کر دے کہ آؤ جی اشراق پڑھیں, بدعت ہو جائے. ویسے مسجد میں لوگ جمع تھے, بائی چانس نفلی جماعت کروا لی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ثابت ہے کہ ہو سکتا, لیکن اسپیشلی روزانہ بیٹھنا, بندوں کو اکٹھا کر کے اشراق پڑھوانا جماعت کے ساتھ, بدعت. انڈیویجول آپ کریں, انڈیویجولی آپ تسبیح پہ پڑھیں, گٹھلیوں پہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابیہ پڑھ رہی تھی, نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا, بلکہ آپ نے کہا اس سے آسان وظیفہ تعلیم فرماتا ہوں, ہمارے نزدیک گٹھلیوں پہ پڑھنا جائز ہے, آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بندے اکٹھے کر لیں اور آگے ایک چادر بچھا کے گٹھلیاں رکھ لیں اور اجتماعی اس کو شکل دے دیں, تو اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا. اور یہ میں بدعت کا فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگا رہا, سنن دارمی میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے المقدمہ کے اندر, مقدمے کے اندر, سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اور امام دارمی وہ ہیں جن سے آلموسٹ 70 احادیث امام مسلم نے لی ہیں. امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی, اور کتب ستہ کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے نا, الموطا امام مالک اور مسند احمد کو چھوڑ کے, وہ سنن دارمی ہے. اس کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے, بریلویوں نے چھاپی بھی ہے, آپ خود پڑھ لیں. کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے گٹھلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سر اس سے افضل کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا, مجھے ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور عزیز چیز نہیں ہے. جن پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے, سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی تسبیح فاطمہ میں بھی الفاظ ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ اس طرح, تو ایک بندہ بولتا ہے جی پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی گٹھلیاں پھینکتے ہیں. اب ان کو یہ عجیب لگا, انہوں نے بجائے کو فتویٰ لگانے کے نا, وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے اور کہا کہ حضرت, وہ اس لیے بھی کہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کے یہ دور کی بات ہے, حضرت عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی تھے اور دین کو زیادہ جانتے تھے, تو یہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور کی بات ہوگی, کیونکہ حضرت علی کا زمانہ تو خلافت کا نہیں پایا. ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے آگے کہا کہ آج میں نے مسجد میں ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے اصحاب میں تو نہیں دیکھا. تو ان کا کیا, ان کا یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بیٹھ کے گناہ شمار کرو, یہاں بجائے گٹھلیاں شمار کرنے کے اپنے گناہ شمار کرو. انہوں نے کہا کہ میں ابو عبد الرحمن, میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ سے آ کے اس حوالے سے ڈسکس کروں. تو وہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ مسجد میں جاتا ہوں. جا کے دیکھا, انہوں نے غصے میں آئے, وہی الفاظ جو اکثر آپ کو عمر سیریز میں بھی, وہی حق تباہ جو تمہارا ستیہ ناس, ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور آپ کے ساتھی بھی مر نہیں گئے سارے, اور اے امت محمدیہ تم نے اس طرح کی خرافات دین میں بدعت داخل کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھے. انہوں نے کہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو,
یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے تعلیم کیا ہوا. اپنی اپنی عبادت کرو. اور پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرامت ہی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے تم میں سے اکثر لوگ، شاید اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ دین سے ہی پھر جائیں گے. اور وہی ہوا. وہ اسی حدیث کے اندر وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے مولا علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد آیا کہ ابن مسعود نے صحیح کیا جی، وہ خارجی ہو گئے. یہاں پہ آپ کے سارے صوفیاء کے وہ ختم خواجگان اور ختم فلاں اور وہ کیٹیاں اور کوئی بھی نہ کرے تو تیجے 40ویں کے اوپر اور دعا کے نام کے اوپر دیوبندی بھی سارے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں مان رہے، آپ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، آپ جو ہے وہ منکر ہو گئے ہیں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ جو اس کو لازم کر کے جمعے کا حصہ بنا دیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے تو پنجاب میں تو اکثر مساجد میں فجر کے بعد بھی یہ پڑھا جاتا ہے. جمعے والی بات نہیں رہی، اب تو فجر کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں کراچی میں آپ چلے جائیں جہاں روزانہ ایک نیا سلام پڑھتے ہیں. وہ میرا انہوں نے اسی لیے دھیان رکھا ہے کہ جی دیکھیں ہم بدل کے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک کو مخصوص نہیں کر لیا. لیکن یہ بدعت ہی ہے جو آپ نے نا اجتماعی عبادت کوئی بھی دین میں خود سے داخل کر کے اس طریقے سے اس کا پابند کرنا، یہ غلط ہو جائے گی. انڈیویجول آپ بے شک کریں. آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جو درس قرآن مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا درس حدیث ہوتے ہیں یہ بھی تو اجتماعی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا. سر اس کی تو دین اصل میں ہے کہ صحابہ کرام اجتماعی شکل میں ہی درس میں شریک ہوا کرتے. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہفتے میں ایک ہی دن مقرر کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ہمیں ہفتے میں ایک ہی دن جمعرات کے دن واز کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو صحابہ کرام علمی حلقوں میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھانا یہ اصل ہے، پوری کی پوری دین میں موجود ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ وہ اجتماعی حلقے ہیں جن کی اصل ہے. اور وہ جن اجتماعی حلقوں کی بات کرتے ہیں نا جی، بخاری مسلم میں آیا کہ جی وہ فرشتے اللہ کے ذکر کے حلقے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہ گفتگو بڑی وہ مزے لے کے سناتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دیا ان کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پہ تھے، اور اگر ایک ویسے بھی ساتھ گزر رہا تھا وہ بھی بخشا گیا. تو یہ اللہ کا ذکر تو نہیں تھا. مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور تلاوت کے لیے. قرآن کی تعلیم کے حلقے، بابوں کی تعلیم کے حلقے نہیں، کتابوں کی تعلیم. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بار بار میں آپ کو چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بدعت کے ایشو کو ہلکا نہ جانے. وہ پنجابی کہتے ہیں ایک غریب تو بدتمیز. ایک خود آپ دین میں چیز داخل کرتے ہیں جو نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دین میں یہ جو چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں، ظلم تو آپ نے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے جب واضح فرما دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو مردود ہو. اچھا طریقہ اور بدعت، اس میں فرق رکھنا ہے. کیونکہ یہ سارے ان چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب جو پرنٹنگ پریس پہ قرآن چھپ رہا ہے یہ بدعت نہیں ہے. یہ بدعت اس صورت میں ہوگی جب قرآن ایسا چھپے جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. جب وہی ہے تو آپ جس مرضی طریقے سے کریں.